السلام علیکم۔ اسلامک بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، آج ہم لوگ ایمان کی حالت میں اور رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، صرف 1-2 دن باقی رہ گیا ہے رمضان المبارک آنے کے لیے۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہم لوگ اس کا استقبال کرنا چاہیے، خوش آمدید کہنا چاہیے، مرحبا کہنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہوتا ہے۔ سال میں صرف ایک مرتبہ یہ مہینہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا مہینہ ہے، خوب اپنے دامن میں نیکیوں کو جمع کرنے والا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ پاک کو خوش کرنے والا مہینہ ہے۔ ایک نیکی کریں گے تو اللہ پاک 100 نیکیاں کرنے کے برابر اللہ پاک اس مہینے کے اندر اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ایک فرض نماز جب پڑھتا ہے بندہ تو اللہ پاک اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ بندہ جب رمضان کے مہینے میں ایک نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اجر کر دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا بزرگان محترم، اور مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا مبارک مہینہ بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ جب بندہ ایک فرض نماز پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ جب ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو فرض کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اتنا قیمتی مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم لوگ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ خیر کے کاموں میں حصہ لینا ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، خیر کے کاموں میں حصہ لینا ہے، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے۔ ساری زندگی تو ہماری گزر رہی ہے، قیامت کی صبح تک بزرگان محترم گزرتے رہے گی۔ آپ چاہے نیکی کا کام کیجئے تب بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ چاہے گناہ کا کام کیجئے تب بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ نماز کے ساتھ زندگی گزاریے تب بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ بے نمازی رہ کر آپ کی زندگی گزاریے تب بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہوئے زندگی کو گزاریے گا تب بھی آپ کی جوانی گزر جائے گی، آپ کلام اللہ شریف کی تلاوت کیے بغیر، کلام اللہ شریف کو اٹھائے بغیر، کلام اللہ شریف کو دیکھے بغیر، کلام اللہ شریف کو چھوئے بغیر
آپ زندگی کو گزاریے گا تب بھی آپ کی زندگی، آپ کی جوانی، آپ کی قیمتی لمحات ضرور بھی ضرور آپ کے گزر جائیں گے۔ لیکن بزرگان محترم، سال بھر ہماری زندگی جو گزر گئی ہے، جتنی زندگی گزر گئی ہے چھوڑ دیجئے، اللہ پاک سے معافی مانگ لیجئے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب صرف چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہے، غور سے سنیے گا کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے میں اور آپ، ہماری گھر کی مستورات، ہمارے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں اس وقت کیا کرنا ہے؟ صرف 2 دن باقی رہ گئے رمضان المبارک آنے کے لیے، تو میں اور آپ کیا کرنا ہے؟ ہماری گھر کی مستورات، ہماری مائیں اور بہنیں کیا کرنا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلی چیز حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اپنے نیتوں کو درست کرنا ہے۔ کس کو درست کرنا ہے؟ بولیے بھائی۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کس سے صاف کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، چغل خوری سے، ایک دوسرے کی دشمنی سے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے دلوں کو گندا رکھتے ہوئے سارا رمضان ہم نے گزار دیا، تو ہمارا سارا رمضان عبادت کرنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں وقت پر ادا کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا کہیں بیکار نہ ہو جائے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ یہ بات بتائیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ جب آدمی کا دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، تب وہ ایک وقت کی نماز پڑھ رہے تو اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے، اللہ کے دربار میں پہنچ کر درخواست کرتی ہے، اے اللہ اس کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا، اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے پہلے روزے میں پہلی فجر کی نماز ایسے ادا کیا ہے، ایسے پڑھی ہے یا ایسا پڑھا ہے، اس کے دل کو تو نے پاک کر رکھا تھا، اس نے رمضان المبارک سے پہلے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، بنیادی چیز آپ یاد رکھ لیجئے، اپنے گھروں کے اندر بھی جا کر ان چیزوں کا تذکرہ کیجئے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے نیتوں کو سب سے پہلے درست کرنا ہے۔ آگے بتاؤں گا نیت کس طرح درست کرنا ہے۔ دوسری چیز میں نے بتائی کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، چاہے وہ دوست کے ساتھ دشمنی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے بھائی بہن کے ساتھ ہی دشمنی کیوں نہ ہو، بغض کیوں نہ ہو۔ سال بھر ہم نے اپنے دلوں کے اندر بغض کو رکھتے ہوئے زندگی گزار دیا، سال بھر ہم نے ان دلوں کے اندر دشمنی رکھ کر زندگی کو گزار دیا۔ اللہ کی محبت کو داخل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کسی اور کی محبت کو اس دل کے اندر بسا دیا۔ مجھے معاف کیجئے گا بزرگان محترم، حالات کے مطابق، حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ باتیں مجھے بتانا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگ اللہ کی محبت کو اس دل میں بسانا چاہیے تھا، لیکن بزرگان محترم ہم نے اس دل کے اندر گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ لڑکیوں کی محبت کو ہم نے اس دل کے اندر بسا دیا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دل کے اندر 2 محبتیں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ کتنی محبتیں؟
ایک دل کے اندر ہرگز دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. یا تو اللہ کی محبت کو بسانا پڑے گا یا تو دنیا والوں کی محبت, دنیا کی چیزوں کو محبت کو آپ کو دل میں بسانا پڑے گا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو اللہ کی محبت کو دل میں بسائے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا, وہ دنیا میں بھی عزت کی چوٹیوں پر اللہ پاک اس کو کھڑا کریں گے, اور کل قیامت کے دن بھی اللہ پاک اسے عزت کی دولت سے نوازیں گے. اور جو دنیا کی محبت, مال و دولت کی محبت, حکومت کی محبت, سلطنتوں کی محبت, بادشاہ کی محبت, دوستوں کی محبت, دنیا کی چیزوں کی محبت کو دل میں بسائے گا تو بزرگان محترم کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے گا. اور کل قیامت کے دن آخرت کی جو لامحدود زندگی ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ اس دن کامیاب ہو جائے گا. اس کی کوئی گارنٹی اور بھروسہ نہیں ہے. تو اسی لیے بزرگان محترم اپنے دلوں میں اللہ کو بسانا ہے, اللہ کی محبت کو داخل کرنا ہے, اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیوست کرنا ہے, دنیا کی محبت کو نکالنا ہے. تو میں بتا رہا تھا ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے لیے صرف چند گھڑیاں باقی رہ گئی. اب گزری ہوئی زندگی پر ہم کو ندامت ہونا چاہیے, گزری ہوئی زندگی پر ہم کو شرمندہ ہونا چاہیے, اور آنے والی زندگی کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آنے والا دن, آنے والا زمانہ گزرے ہوئے دن سے بدتر آنے والا ہے. آنے والا دن, آنے والا زمانہ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر قیامت تک کیا کیا چیزیں وجود میں آئے گی, قیامت کے قریب کون سے فرقے وجود میں آئیں گے, قیامت کے قریب رہیں گے. بزرگان محترم اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے سارے احادیث کے اندر بتا کر چلے گئے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آنے والے زمانے سے تم ہوشیار رہنا, آنے والے زمانے سے تم باخبر رہنا, اس لیے کہ آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے بدتر آنے والا ہے. تم رات میں سوؤ گے, صبح میں ایمان کی حالت میں اٹھو گے یا نہیں اٹھو گے, اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. صبح میں تم ناشتہ وغیرہ کر کے ایمان کی حالت سے, ایمان کا جھنڈا لے کر, ایمان کا پاور لے کر, تم اپنی بیوی کی دعائیں لے کر, اپنی ماں کی دعائیں لے کر, اپنے بچوں کی دعائیں لے کر تم صبح میں گھر سے کاروبار کے لیے نکلا کرتے تھے, لیکن شام ہوتے ہوتے تو تم کفر کی حالت میں ہو جاؤ گے, تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا, تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا. اس لیے بزرگان محترم میں ایسا پرفتن زمانہ چل رہا ہے, اس زمانے میں میں اور آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ہی ضروری ہے. لیکن کیا کرے بزرگان محترم, ہمارے دماغوں کے اوپر, ہمارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے, گناہوں کا پردہ پڑ چکا ہے. معاف کیجئے گا کہ مجھے اور آپ کو قرآن کی بات سننے کے لیے مزہ نہیں آتا, احادیث رسول کی بات سننے کے لیے مزہ نہیں آتا. جب امام صاحب پہلے رکعت میں, 2 رکعت میں, فجر کی نماز میں تھوڑی سی رکعت کو لمبی کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کھڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں امام صاحب تھوڑی اپنی قرات کو طویل کر دیتے ہیں تو ہم لوگ نماز میں سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ کھڑنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے. تو بتائیے بزرگان محترم, یہ ہمارا ایمان کمزور نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ کے واقعات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات آپ کو ایسے ملیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں پوری رات صحابہ نمازیں ادا کیا کرتے تھے, پوری رات قیام کیا کرتے تھے. کوئی رکوع کر رہا ہے تو پوری رات رکوع میں گزار دیا, کوئی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں پوری رات سجدے میں گزار دیا. اگر کوئی قرات کر رہا ہے تو ساری کی ساری رات وہ قرات میں, قیام میں گزار دیا. کیوں گزارا, کس لیے گزارا؟ بزرگان محترم ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ چکی تھی, ان کے دل کے اندر یہ بات بس چکی تھی
کہ نماز پڑھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا، نماز پڑھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا، نماز پڑھ کر ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، نماز پڑھ کر ہم سارے مسائل کو اللہ سے حل کر سکتے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ بات اچھی طرح آپ یاد رکھ لیجئے گا، آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا بادشاہ، دنیا کا کوئی بڑا سا بڑا میکا لال، میں تو یہاں تک کہنے پر مجبور ہوں بزرگان محترم، اگر اس وقت آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مودی جی بھی آ جائے، امت شاہ بھی آ جائے، تو بزرگان محترم آپ کے مسائل کو، آپ کے پریشانیوں کو حل نہیں کر سکتا۔ لیکن بزرگان محترم، اللہ کی ذات یہ ایسی ذات ہے، جب آپ اس کے دربار میں آئیں گے، آپ ہزاروں ٹینشن لے کر آئیے، ہزاروں مسائل لے کر اس کے دربار میں آئیے گا، صرف اللہ کے دربار میں سچے دل سے اپنے دل کو پاک کر کے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے دربار میں صرف 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی آپ نماز پڑھیے گا، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیے گا، اللہ کے دربار میں خوب آنسو بہائیے گا، اور اللہ سے کہیے، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ میں نے سال بھر تجھے ناراض کر کے زندگی گزار دیا، اے اللہ مجھے تو نہیں معلوم تھا، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اے اللہ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے، علماء نے بتایا ہے، تیرا رسول نے بتایا ہے، اگر زمین کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، زمین سے لے کر آسمان کی تہ تک جتنی خلا باقی ہے، اگر بندہ اتنے گناہ بھی کر لے تو میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو داتاؤں کا داتا ہے، اے اللہ تو ذو القوت المتین ہے، اے اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اے اللہ میں رمضان آ رہا ہے، میں رمضان آنے سے پہلے جتنے جنوں کو دھوکہ دیا ہے اللہ معاف فرما دے، اللہ رمضان سے پہلے میں نے پوری زندگی میں جتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ میں نے جتنی زندگی گزر چکی ہے، جتنے جنوں کی میں نے اپنی زندگی کے اندر غیبت کی ہے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ جتنی زندگی گزر چکی ہے اس زندگی کے اندر جتنا میں نے جھوٹ بولا ہے، جتنا غیبت کیا ہے، جتنا ایک دوسرے کی چغل خوری کی ہے، اے اللہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اے اللہ میں سچا ارادہ کرتا ہوں، پکا ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، بزرگان محترم اتنی بڑی ذات ہے، اتنی اونچی ذات ہے اللہ پاک کی، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ میرا بندہ میرے دربار میں آ کر رو رہا ہے، میرا علاوہ کسی دربار میں نہیں گیا، یہ میرے دربار میں آ کر اپنی پیشانی کو سجدے میں لگڑ رہا ہے، اپنے پریشانیوں کو بتا رہا ہے، اپنے مصیبتوں کو سنا رہا ہے، اگر میں اس کے مصیبتوں کو رمضان سے پہلے حل نہ کروں تو کون حل کرے گا؟ فرشتوں کو اللہ پاک گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے میرے اس بندے کی رمضان سے پہلے مغفرت کر دی۔ کتابوں کے اندر بڑا عجیب و غریب واقعہ، بزرگان محترم ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کون تھا؟ بولے بھائی، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بہت بڑا مالدار تھا، وہ بھی مالدار تھا، اس کا باپ بھی مالدار تھا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کا پورا خاندان ہی خاندان بڑا ہی بڑا مالدار تھا۔ ایک دن ایسا ہوا بزرگان محترم، اتنے گناہ، ساری کی ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار دیا، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، گناہوں کے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے زندگی گزارا کرتا تھا، اتنے گناہ کیا کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے سارے شہر والے پریشان ہو گئے، اس کے گھر والے پریشان ہو گئے، یہ اتنے گناہ کر رہا ہے، اتنے گناہ کر رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب کب آئے گا، یہ کب اللہ کی پکڑ میں آئے گا، سارے کے سارے شہر والے پریشان ہو گئے۔ تو دیکھا کہ شہر والے اتنے گناہ کر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، تو سارے شہر والے اس نوجوان کو شہر کے باہر کر دیا، گھر سے باہر کر دیا،
जैसे ही वो शहर से बाहर गया, चूंकि मालदार था तो उसके पास चंद दिनों के लिए खाने पीने की चीजें मैसर थी। एक मालदार है, अल्लाह पाक जिसको चाहते हैं, ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिएगा बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं उसको आन की आन में मालदार बना देते हैं, और अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं एक सेकंड में उसको गरीब से गरीब भी बना सकते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। आज देखिए बुजुर्गान मोहतरम, उन्वान कहीं से कहीं चला जाता है, ये बात अच्छी तरह याद रख लीजिए। जब हमारे पास थोड़ा बहुत माल आता है तो माफ कीजिएगा बुजुर्गान मोहतरम, मुझे और आपको जमीन नजर नहीं आती। थोड़ा सा अल्लाह ने शोहरत दे दिया तो मुझे और आपको अपने वालिदैन नजर नहीं आते। अल्लाह पाक ने मुझे और आपको थोड़ी सी हुकूमतें दे दी तो मुझे और आपको अपने रिश्तेदार, बड़े भाई बहन नजर नहीं आते। लेकिन बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं मालदार बनाते, मालदार बना देते। कमाल की बात नहीं है, मालदार बनाकर उसका इम्तिहान भी लेते हैं। मैंने इसको माल दिया है, ये माल को किस तरह इस्तेमाल करेगा, ये कहां कहां पर खर्च करेगा। जब मैं इसको आजमाने के लिए गरीब बंदे को बेचता हूं तो मेरे दिए हुए माल में ये किस तरह इसको इस्तेमाल करता है। बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह पाक देते भी है तो जरूर इम्तिहान भी लेते। तो मैं बता रहा था, नौजवान को शहर से बाहर कर दिया गया, चंद दिन उसके पास खाने की चीजें मुयस्सर थी। जैसे ही वो खाने की चीजें खत्म हो गई, अब देखा कि उसके मौत का वक्त करीब आ चुका है। कौन सा वक्त? मौत का वक्त करीब आ चुका है, अब उसका मरने का वक्त हो रहा है, नज़ा की हालत में है। अब देखा कि माँ बाप भी घर से भगा दिए, शहर वाले भी घर से भगा दिए, भाई बहन भी शहर से घर से भगा दिए। अब कोई घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उसकी बात को सुनने के लिए तक तैयार नहीं है। यहां तक कि शहर में तो दूर की बात, घर में रखने के लिए तैयार नहीं। इतने गुनाह उसने किया। तो देखा कि अब मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने दाई तरफ देखा कि कोई उसको साथ देगा, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसने बाईं तरफ देखा कि कोई मुझे साथ दे, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उसने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई आदमी उसकी मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है। बुजुर्गान मोहतरम, वो सारे लोगों से मदद मांगता रहा, सारे लोगों से मदद पूछता रहा, लेकिन कोई आदमी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं है, उसको हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। तो बुजुर्गान मोहतरम, सारे इंसानों से, सारी दुनिया वालों से वो मायूस होकर अल्लाह के दरबार में अपने चेहरे को उठाता है और कहता है, ऐ अल्लाह, मुझे दाएं भी कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐ अल्लाह मुझे बाएं भी कोई साथ नहीं दे रहा है। मैं आगे देखता हूं मुझे कोई नजर नहीं आता, मैं पीछे देखता हूं अल्लाह मुझे कोई नजर नहीं आता। अल्लाह चारों तरफ मुझे कोई ना कोई साथ देने वाला नहीं है। अल्लाह मैंने तेरे बंदों से सुना है तू तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह अब मेरे मरने का वक्त करीब आ चुका है। अल्लाह मैंने सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार दिया, लेकिन अल्लाह मैंने तेरे बंदों से सुना है तू गफूरुर रहीम है, गुनाहों को माफ करने वाला है, गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने वाला है। अल्लाह मेरे मौत आने से पहले, अल्लाह मेरी जिंदगी खत्म होने से पहले, अल्लाह मेरी सांस खत्म होने से पहले, अल्लाह जिस्म के अंदर जो सांस चल रही है ये सांस रुकने से पहले है अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए। इतना जुमला कहकर उसकी सांस खत्म हो गई। एक जुमला कहना था, अल्लाह तू तो गफूर रहीम है, तू माफ करने वाला है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा। इतना जुमला कहकर उसकी रूह परवास कर गई, उसका इंतकाल हो गया। तो बुजुर्गान मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि आए मूसा, चूंकि मूसा तो कलीमुल्लाह के अलकाब से मशहूर है, वो अल्लाह से बातें किया करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने बताया कि मूसा जाओ फलां जंगल में मेरे बंदे का इंतकाल हो गया है, फलां मेरे बंदे का इंतकाल हो गया है, आप जाइए उसका कफन का, उसकी नमाज जनाजा का इंतजाम कीजिए और ये लोगों में ऐलान कर दो और ये लोगों में ये बात की इत्तला कर दो कि जो बंदा इस बंदे की नमाज जनाजा में शरीक होगा
اللہ پاک کا اعلان ہے کہ سارے کے سارے بندوں کو اس بندے کے طفیل اللہ پاک سارے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے بندوں کی مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو بندہ اس بندے کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ سارے شہر والے، اس سے پہلے بھی میں مثال بتایا ہوں بزرگان محترم، اگر کسی آدمی کو اطلاع ہو کہ اگر آپ جنوری کی پہلی تاریخ کو اگر آپ 1 لاکھ روپے دیں گے تو فروری کی دوسری تاریخ کو آپ 2 لاکھ روپے ڈبل ملیں گے، تو کون سا ایسا انسان ہے جو اس بندے کو چھوڑ سکتا ہے؟ آفر مل رہا ہے۔ اگر آپ جنوری کی پہلی تاریخ کو 1 لاکھ روپے دیں گے تو آپ کو اگلا مہینہ 2 تاریخ کو 2 لاکھ روپے مل رہے ہیں، کہ آپ چھوڑیں گے؟ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی وجہ سے بزرگان محترم بالکل اسی طرح کی مثال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا، اللہ پاک سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ساروں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو سارے انسان آ کر دیکھیں یہ تو گنہگار ہے، یہ تو شرابی ہے، یہ تو جواڑی ہے، یہ تو بدکار ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ اے موسیٰ تم کیا بات کر رہے ہو، یہ تو اللہ کا بہت بڑا گنہگار ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ تو اس کے دوست تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا دوست ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ یہ میرے بندے بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ بزرگان محترم دیکھیے کتابوں کے اندر یہ جو واقعہ لکھا ہے رونے والا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موت آنے سے پہلے اس نے دائیں دیکھا، اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس نے بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی اس کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے چہرے کو میری طرف کیا تو میری ذات اس بات کو گوارا نہیں کیا، میری ذات اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں بھی اس کو تنہا اکیلا چھوڑ دوں۔ اسی لیے بزرگان محترم اللہ پاک نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ سارے کے سارے موسیٰ اگر اس وقت یہ بندہ ساری دنیا والوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا تو میں اس وقت ساری دنیا والوں کی مغفرت کر دیتا اور ساری دنیا والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ اس وقت صرف نے اپنے لیے معافی مانگا تھا، اپنے لیے بخشش مانگا تھا۔ موسیٰ اگر وہ موت سے پہلے ساری دنیا والوں کے بارے میں بخشش چاہتا، مغفرت چاہتا تو میں اس وقت ساری دنیا والوں کی مغفرت کر دیتا تھا۔ تو اسی لیے بزرگان محترم یہ واقعہ بتا کر یہ بات بتانا ہے کہ مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سارا سال گناہوں میں گزار دیا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا سال میں نے نمازیں چھوڑ کر زندگی گزار دیا، 5 وقت نماز پڑھنا تو فرض تھا لیکن میں نماز سال بھر نہیں پڑھا، اب رمضان کے مہینے میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کہاں سے قبول کروں گا؟ چلیے رمضان چھوڑ دیں گے، آئندہ رمضان سے ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ بزرگان محترم ہم نے گزشتہ سال بھی دیکھا، اس سال بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سال ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے بھائی بہنوں میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں کے اندر کتنے دوست ایسے تھے جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ مل کر بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ شادی خانوں کو جایا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان سال رمضان آنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس رمضان کی قدر دانی کرنے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ ہو سکے بزرگان محترم عبادات میں اپنا قیمتی وقت گزارنا ہے۔ میں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے جو کاروبار کرنے والے مالک ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مالک دکان ہیں، صاحب دکان ہیں، آپ اپنے کاروبار کو تھوڑا سا کم کر لیجئے۔ صرف رمضان کی 1 مہینے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سال بھر ہم کماتے رہے، اللہ پاک سال بھر ہم کو کھلاتا رہا، کیا ہم رمضان کے مہینے میں اس کی عبادت جب ہم کریں گے کیا ہمارے کاروبار میں اللہ نقصان پہنچ جائے گا؟ یہ بات بھی حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چلنے والی کی آہٹ کو بھی جب اللہ پاک سنتا ہے
تو جب رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر جب مسجد میں آ کر اس کو خوش کریں گے تو کیا اللہ پاک ہمارے کاروبار کے اندر ترقی نہیں دے سکتا؟ یقین کو بدلنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو تدلنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو، ارادوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم رمضان المبارک آنے سے پہلے میں نے 2 چیزیں شروع میں بتائی تھی، جو آخر میں آئے وہ بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے اپنے نیتوں کو درست کرنا ہے۔ جو بھی کام میں رمضان المبارک کے مہینے میں کروں گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، کسی کے دکھلاوے کے لیے نہیں، نام و نمرود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، عزت کمانے کے لیے نہیں، شہرت کمانے کے لیے نہیں، لوگوں کے واہ واہ کرنے کے لیے نہیں۔ بعض ایسا ہوتا ہے بزرگان محترم رمضان المبارک کا پہلا روزہ آتا ہے تو ہر آدمی اس فکر میں رہتا ہے کہ میرے محلے کے اندر جتنے گھر ہیں سارے گھروں کو فروٹ پہنچا دو، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سارے گھروں کو فروٹ پہنچا دوں رمضان المبارک کے پہلے روزے میں تو میرا نام روشن ہو جائے گا، میرا نام بلند ہو جائے گا۔ جب میں گھر سے باہر نکلوں گا یا گھر سے باہر نکلوں گی تو لوگوں کے درمیان میرے چرچے ہوں گے، لوگوں کے درمیان میرے واہ واہ ہوں گے۔ بزرگان محترم آپ اس طرح کا سال بھر کھلاتے رہیے گا، آپ کو رائی کے دانے کے برابر بھی اجر نہیں ملے گا۔ آپ صرف پورے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی غریب کو ایک کھجور کے ٹکڑے سے افطار کرائیے گا، لیکن آپ کے دل کے اندر صرف ایک ہی بات ہے، یہ جو کھجور کھلا رہا ہوں، افطار کرا رہا ہوں روزے دار کو، میری نیت ایک ہی ہے کہ اس کھجور کھلانے کے ذریعے اللہ پاک خوش ہو جائے۔ تو بزرگان محترم ایک کھجور کھلانے کے جب آپ ثواب ملے گا تو اللہ پاک آپ کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے بزرگان محترم بنیادی اور 2-3 چیزیں ہیں، چونکہ وقت ساتھ نہیں دیتا، اس لیے ہر جمعہ آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں، ایک التجا کرتے ہیں کہ ہر جمعہ آپ 12:30 پر اذان ہوتی ہے، اگر آپ 12:40 پر بھی تشریف لائے تو الحمدللہ آدھے سے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ جب ہم بیان کریں گے تو تفصیل کے ساتھ پورے باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ چونکہ ہفتے میں 1 مرتبہ ہم کو جمعے میں بیان سننے کا موقع ملتا ہے، قرآن اور حدیث سننے کا موقع ملتا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے بزرگان محترم معاف کیجئے گا کہ اللہ کی باتوں پر آج مجھے اور آپ کو یقین نہیں ہے، اللہ کے باتوں پر مجھے آپ کو اطمینان نہیں ہے۔ اسلامک بیانات، واقعات، دینی مسائل اور حمدونات کے لیے مولانا عرفان شاہی اس پیج کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شکریہ۔